بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس فرام اسٹائلسٹکس ٹائپس آف ڈیویشن. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے 4 ٹائپس ڈسکس کیے تھے اور آج اس کا ہم جو 5th ٹائپ ہے وہ ڈسکس کریں گے. سو جو پچھلی ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. مورفولوجیکل ڈیویشن جو 5th ٹائپ ہے وہ ہے مورفولوجیکل ڈیویشن. سو مورفولوجی سے اوبیسلی آپ واقف ہوں گے کہ مورفولوجی کسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے, یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ مورفولوجی, مورفیم, باؤنڈ مورفیم اور فری مورفیم کیا ہوتے ہیں. سنٹیکٹک آرگنائزیشن کا جو اسمالسٹ یونٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ورڈ ہے. جملے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں. مورفیمز الفاظ کے لیے تعمیریاتی بلاکس ہیں لائک بک شیلف. مثال کے طور پہ دو شیپس پر مشتمل ہیں, کتاب اور شیلف. یہ 2 مورفیمز الفاظ کے طور پر اپنے طور پہ بھی آزادانہ طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسی لیے عام طور پر جو فری مورفیمز کہلاتے ہیں, لیکن تمام مورفیمز آزاد نہیں ہیں. مثال کے طور پہ لفظ نافاک کے معنی ہے کہ 2 اکائیہ ہیں. یہاں پہ جو ورڈ مینشن کیا گیا ہے انکلین. سو انکلین کا کیا مطلب ہے؟ ناپاک. اب جو انکلین ہے اس کے معنی کے 2 اکائیہ ہیں, صاف اور نفی کا نشان یعنی غیر, یہی مینز لائک ان ایک جو ہے باؤنڈ مورفیم ہے. اب ان کیا ہے؟ یہ ایک باؤنڈ مورفیم ہے, لیکن کلین کیا ہے؟ یہ فری مورفیم ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ورڈ ہے انفارچونیٹلی, اس میں جو ہے 4 مورفیمز ہیں. سو وہ کیسے؟ جو ایک جو ہے فری مورفیم ہے اور 3 جو ہے وہ باؤنڈ مورفیم ہے. اسی طرح اتفاقی طور پر میں نے صرف گرامفولوجیکل انحراف کا استعمال کیا ہے اور تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے کہ مورفیمز کے درمیان حدود کہاں ہے. مورفولوجیکل سطح پر انحراف پیدا کرنے کا ایک طریقہ کسی لفظ کے اختتام کو شامل کرنا ہے, جسے عام طور پر شامل نہیں کیا جائے گا. پر ہیپسلیس مسٹری آف پیراڈائز. سو پر ہیپسلیس مسٹری آف پیراڈائز کا کیا مطلب ہے؟ جنت کا شاید بے عیب راز. تو یہ کس کے لائنز ہے؟ ای کمنگز فرام سپرلنگ اسٹیسٹیکلی دس. تو یہاں پہ ای کمنگز ہمارے علم پر چل رہا ہے, ہیئر ای کمنگ از پلینگ آن آور نالج. ہمارے علم پر چل رہا ہے کہ ایک آسانی سے قابل توسیع مورفولوجیکل سیریز ہے جس کے ذریعے ہم کسی ناؤن میں لیس کا لاحقہ استعمال کر کے الفاظ کی فہرست جو ہے تیار کر سکتے ہیں. جیسے ناامید, ہیٹ لیس, یہاں پہ جو ورڈ ہے ہوپ لیس, ہیٹ لیس اینڈ سن لیس. لیکن شاید عام طور پہ ناؤن نہیں بلکہ ایک ایڈورب ہے. عام تمثیل کے ساتھ شاید لیس موازنہ کرنے سے ہم دیکھ سکتے کہ کیمنگز جو کہ ایک پوائٹ ہے, یہ ورڈ یہاں پہ مینشن ہے, جو کیمنگز آسمان کے ایک بظاہر متضاد معیار کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی یہ ایک جو ہے وی کین سے مسٹری ہے جس میں کوئی غیر یقینی نہیں ہے. دیر از نو ود انسرٹینٹی مینز دیر از نو انسرٹینٹی, جس میں کوئی غیر یقینی نہیں ہے. اور یہ ایک اور ایگزامپل ہیں, یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیم اسی پر اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فونولوجیکل اینڈ گرافولوجیکل ڈیویشن کی, کہ فونولوجیکل اور گرافولوجیکل. فونولوجیکل بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فونولوجی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, جس میں ہم جو ہے یہ ساؤنڈز کی بات کرتے ہیں. سو اوورآل ان دونوں پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی جو ساؤنڈ ڈائمینشن ہے وہ تقریر سے تعلق رکھتی ہے اور ہمارا زیادہ تر جو لٹریچر ہے وہ لکھا جاتا ہے. لہٰذا فونولوجیکل ڈیویشن کی نسبتاً کم گنجائش ہے. اس کے علاوہ جو پہلے ہی چیپٹر 1 میں متوازی کے تحت موجود ہے, مثلاً انتشار, ہم آہنگی, شاعری, ہم ان مثالوں کے بارے میں سوچ سکتے جہاں الفاظ کا تلفظ کیا جاتا ہے. یہ عجیب طور پہ زور دیا جاتا ہے, جیسے ہوا کو شاعری کی
لائک اسکیم کے مطابق کرنے کے لیے وین کے طور پہ تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن شاعرانہ معنی اور اثر کے لحاظ سے یہ معمولی دلچسپی کے معمولات ہیں۔ دوسری طرف کیونکہ لٹریچر لکھا جاتا ہے، سو فونولوجیکل جو لیول ہے اس کی تیروی مساوی بہت زیادہ آزادانہ اور مفید طور پہ استحصال مینز ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ Indeed, poetry itself is marked. So اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکٹ شاعری کو گرافولوجیکل ٹری کے ذریعے تحریر کے دوسری شکلوں سے الگ کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں ایسی لکیریں ہیں جو صفحہ کے دائیں ہاتھ کے کنارے تک نہیں جاتی، اور تمام جو جو سطریں ہیں بڑے حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ در حقیقت کچھ مثالیں جن پر ہم نے مورفولوجیکل ڈیویشن کے عنوان کے تحت بحث کی ہے، اوپر 2.2 اینڈ 5 دیکھیں، گرافولوجیکل سطح پر انحراف پر منحصر ہیں، جیسا کہ دیگر لسانی سطحوں پر انحراف کے ساتھ ہم انحراف کے معنی اور اہمیت کے بارے میں قیاس ارائیہ کرتے ہیں، اکثر تحریر اور تقریر کے درمیان تعلق کی وجہ سے۔ ان قیاسات کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم متن کو بلند آواز سے کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معنی کے بارے میں کٹوتیہ کا باعث بنتا ہے، مینز ریڈکشن کا باعث بنتا ہے۔ سو یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دی گئی ہے، اور ٹیڈ ہیوز کی ایک کراؤز فرسٹ لیسن میں خدا کرو کو لفظ محبت کا تلفظ کر کے اسے بولنا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مذائقہ خیز کوا جو کوا ہے وہ سخت کوشش کرتا ہے، لیکن صرف بیمار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس عمل میں دنیا کو اس انداز میں تخلیق کرتا ہے جو کہ بائبل میں پیدائش کی کتاب میں دیے گئے اکاؤنٹ کا مخالف ہے۔ خدا بار بار کوشش کرتا ہے کہ کوے کو محبت کہنے کے لیے لے جائے، اور اگرچہ وہ اپنا غصہ نہیں کھوتا، ہم جو ہے اس کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پہ لائنز ہیں سٹینزا 1 میں، محبت خدا نے کہا کہو محبت، سیڈ گاڈ سے لو، پھر اس کے بعد نہیں خدا نے کہا محبت کہو اب اسے آزمائے محبت، ایک آخری کوشش خدا نے کہا اب محبت۔ سو سٹینزا 3 ہے ٹیڈ ہیوز کراؤز فرسٹ لیسن۔ So the capital letter in the first three instances of the word love indicates that it has to have some kind of special pronunciation. لفظ محبت کی پہلی 3 صورتوں میں بڑے حروف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاص تلفظ ہونا چاہیے، مینز یہاں اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی خاص تلفظ ہونا چاہیے۔ تدریسی صورت حال کے پیش نظر خدا جس میں ہے، اگر ہم نظم کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو امکان ہے کہ ہم تلفظ کو بہت واضح اور جان بوجھ کر منائیں گے۔ پھر جب ہم بڑے حروف میں لکھیں گے، لفظ کے ورژن کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس سے اور بھی زیادہ نشان زدہ صوتیاتی شکل دینا ہوگی، شاید اس زیادہ زور سے زیادہ آہستہ اور بہت وسیع پیمانے پر کہہ کر تکرار اور تیزی سے منحرف گرافیکولوجیکل شکلیں ہمیں تیزی سے نشان زد صوتیاتی شکل کی صورت ایک تشریح کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بدلے میں ہمیں تبدیلی کی ایک وجہ کا اندازہ لگانے کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا کرو کی تعلیم سے نمٹنے میں اپنی غیر خدا کی طرح کی ناکامی پر زیادہ سے زیادہ ناراض ہوتا جا رہا ہے۔ Now sing each and all persimmons like a mare can I love you. تو یہ جو ای کمنگز ہے اس کی پوئم ہے بیوٹی آف ہرٹس مسٹر وینیئر۔ یہ جو پوائٹ ہے ای کمنگ، یہ بہت زیادہ فیمس ہے ان رولز، جو انگلش کے رولز ہیں اس کے اگینسٹ جاتے تھے، مینز کبھی کبھار یہ کچھ ایسے ورڈز تھے جو سٹارٹ میں یوز کرتے تھے یا کیپیٹل یوز کرتے تھے، مینز جو رولز ہوتے تھے جو کہتے ہیں کہ ڈیویشن
جس نے بہت زیادہ کیے تو وہ جس کے پوئمز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ڈیویشن، وہ اس کے پوئم میں دیکھنے کو ملے گی، ای کمنگس۔ تو یہ جو ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ایگزامپل دیکھی ہے اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، فونیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، فونیٹکس آپ لوگوں نے پڑھی ہے اور یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تھینک یو، یو آر ان ہیون ویل یو چوز یو ول سون می ان لائک ہیل۔ تو یہ بھی وہی پوئمز کی طرح جو یہاں پہ اگر آپ اس کو پڑھ کے اس کو سمجھیں گے تو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ پوری مطلب اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اب لاسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیویشن، اس کو شارٹلی سمجھتے ہیں۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیویشن کی جب بھی ہم بات کرتے تو اس میں جو امپورٹنٹ فگر ہے وہ ہے لین۔ مینز انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ڈیویشن ہے ان کے درمیان لیون 1965 کی طرف سے بنایا گیا فرق متعارف کروانا اس مقام پر مفید ہوگا۔ اب تک ہم جو ایکسٹرنل ڈیویشن ہے مطلب ان سے نمٹ رہے ہیں یا کسی ایسے اصول سے انحراف ہے جو متن سے خارجی ہے، مین جو ایکسٹرنل ہے۔ در حقیقت ہماری مثالیں تقریباً خصوصی طور پر اصولوں کے ایک خاص نظام سے متعلق ہے، یعنی حکمرانی کا نظام جو انگریزی زبان کو تشکیل دیتا ہے۔ تاہم یہ دیکھنے کے لیے ایک لمحے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری قسم کے اصولوں سے انحراف بھی ممکن ہے۔ جب وین ای کمنگس اپنی نظموں کا آغاز ہر سطر کے شروع میں چھوٹے حروف سے کرتا ہے، وہ انگریزی کا کوئی اصول نہیں توڑ رہا ہے۔ Rather he is deviating from a general norm that for poetry if any years of writing۔ تو اوورال اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے، اب یہ فردر ایکسپلینیشن ہے ای کمنگس کے بارے میں کہ بلکہ وہ شاعری کے لیے ایک سیم کے معمول سے ہٹ رہا ہے، اگر برسوں بعد مینز جو نارمز ہوتے ہیں ینرا کے جو نارمز ہوتے ہیں اس سے ہٹ رہا ہے، اگر مینز اف آفٹر ایئرس اگر برسوں بعد اشعار لکھنے کے بعد جو چھوٹے حروف میں شامل ہوتے وہ اچانک ایک نظم لکھتے جو ہماری سم کے مطابق ہو، اس لحاظ سے وہ اپنی شاعری کے جاننے والے قارئین کو حیران کر دیتے، کیونکہ اب وہ اپنی ذاتی تصنیف سے ہٹ چکے ہوتے جو اس نے تحریر کی ایک طویل عرصے میں قائم کیا تھا۔ آثار قدیمی کی مثالیں جن کا میں نے بعض اوقات مدت کے اصول سے انحراف کا حوالہ دیا ہے، مثال کے طور پہ جدید انگریزی زبان میں اب استعمال میں نہ آنے والے الفاظ کو خاص اثرات کے لیے متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ میں انٹرنل اصولوں سے ان دیگر قسم کے انحراف کا ذکر صرف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ان سے آگاہ رہیں۔ There is not enough space in this book to examine deviations from all these external norms in any detail. Instead, we will turn to the important phenomenon of internal deviation. تو اوورال اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے، ان دونوں پیراگرافز کا۔ اب یہ تو میں نے ایک بک سے لی ساری چیزیں، تو اس میں یہ بتایا رہا ہے کہ مطلب جو رائٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام جو ایکسٹرنل اصولوں سے ڈیویشن کو کسی بھی تفصیل سے پرکھا جا سکے، اس کے بجائے ہم جو انٹرنل ڈیویشن کی اہم رجحان کی طرف رجوع کریں گے۔ انٹرنل ڈیویشن ایک اصول کے خلاف مینز ڈیویشن ہے جو خود متن کے ذریعے ترتیب دیا گیا ہے۔ اکثر انٹرنل ڈیویشن متوازی سے سکے کا الٹا رخ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ڈیویشن کرنے سے پہلے ایک پیش قیاسی نمونہ قائم کرنا ہوگا۔ فرض کریں فار انسٹنس یا سپوز کہ آپ ایک نظم شاعرانہ دوہے میں لکھی گئی ہے، لیکن پھر پانچویں شعر شاعری نہیں کرتا، جو پانچواں شعر ہے وہ شاعری نہیں کرتا، شاعری جو ہے سطحی سطح پر متوازی کا ایک نمونہ ہے جسے پھر پانچویں بند میں توڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس بند کو اندرونی جو ڈیویشن کے نتیجے میں پیش کیا جائے گا۔ اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے، تو اس کی اردو یہ ہے کہ اجنبی اپنے سواری سے
روشن ہوا اور اس نے ایک لفظ بھی بولا. اس نے میری عورت کا کول کا ہاتھ پکڑا اور بوسا مین جو کس لیا, یہ سب کچھ سنا نہیں. اجنبی حال میں داخل ہوا اور اس نے ایک لفظ بھی بولا. اس نے میری عورت کے جو چیرے ہونٹ کو چوما اور ان سب کو بوسا دیا جو سنا نہیں. تو یہاں پہ جو ففتھ سٹینزا ہے وہ اوبیسلی پیراللزم کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. باقی جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے کسی بھی رولز کو فالو نہیں کیا جاتا. لائک پیراللزم ہم نے بات کی تھی, پیراللزم تو پچھلی ویڈیوز کی بات ہے کہ پیراللزم اسے کہا جاتا ہے جس میں رولز کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائک دا اسٹرینجر واکڈ ان ٹو دا ہال, مطلب ایک پورے رولز کو فالو کر رہا ہے. اب یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولز کو زیادہ فالو نہیں کیا گیا. اینڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, ادھر پھر اینڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, ادھر پھر اینڈ سے, اسی طرح اینڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور یہاں پہ ایک رائمنگ سکیم ہے یہاں تک اور یہاں تک, لیکن ففتھ جو لائن ہے وہاں پہ رائمنگ سکیم نہیں ہے. تو یہ کس چیز کی ایگزامپل, یہ ایک پیراللزم کی بھی مثال ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو بات کی گئی ہے کہ بٹ دا ففتھ couplet does not rhyme, مطلب اس کی رائم نہیں ہوتی. the rhyme is a pattern of parallelism at the phonetic level which is then broken at stanza fifth. this stanza will thus be foregrounded as a result of the internal deviation, اور یہ internal deviation بھی ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی. اور اس کی جو اگلے ایگزامپلز ہیں وہ یہ ہیں, مطلب یہ پوئم کا پورا ایک پوئم ہے نا, تو اس کے اگلے لائنز یہ ہیں. the stranger walked into the bower and my lady first did go, and hand in hand into the bower where my lord's roses blow. My lady's maid had a silken scarf and a golden ring had she, and a kiss from the stranger as of he went again of his fair palfrey. جان کیٹس کی پوئم ہے. پہلے اس کی اردو دیکھتے ہیں کہ اجنبی کنج میں چلا گیا لیکن میری جو خاتون ہے پہلے گئی. پھر اس کے بعد لائک اٹس ون کائنڈ آف لاف, جہاں میرے آقا کے گلاب پھوٹتے ہیں, میری خاتون کی نوکرانی کے پاس ریشمی اسکارپ تھا اور اس کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی, اور اجنبی سے ایک لائک کس جسے ہی وہ چلا گیا ایک بار پھر اس کے میلے پر, لائک پلفری پر. اب یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ if you look at stanza 1, یہ تو اسی سے ریلیٹڈ ہے یہاں. تو یہاں پہ جیسے ہم نے اسٹینزاز کی بات کی تھی, لائک اسٹینزا ففتھ میں کیا ہوا تھا کہ ایک پورے پیراللزم مینز ایک رولز کو فالو کیا گیا. the stranger lighted from his street, the stranger walked into the hall. تو یہاں پہ جو the stranger walked into the hall آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ ہے, ورب ہے, پھر اس کے بعد لائک ایڈوربل ہے, مینز ایڈوربس ہے. تو اس میں لائک رولز کو پورا فالو کیا گیا ہے, اور یہ جو پہلا اس میں بھی فالو کیا گیا. لائنز 2 and 6 اینڈ, اب یہاں پہ جو ہے رولز کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ ڈیویشن ہے. لائک ڈائریکٹ اینڈ سے سٹارٹ ہوا ہے. اب اینڈ کا ہمیں پتہ یہ کنجنکشن ہے تو یہ مڈ میں یوز ہوتا ہے عموماً, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سٹارٹ میں ہی لگا دیا ہے. پھر اس کے بعد ہی سبجیکٹ اوبیسلی سٹارٹ میں ہی آتا ہے عموماً, لیکن یہاں پہ اس نے مڈ میں لگا دیا. اسی طرح اسپیک ورب ہے, اور اسی طرح او ورڈ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. اور یہ پھر اسی کی مثال ہے, پورے لائنز جو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کی ایگزامپلز ہیں. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے, یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ کو ادھر کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں, یہ پوری ایکسپلینیشن دی گئی ہے اور یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کی اینڈنگ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر.